السلام علیکم عزیز طلباء اور طلبات، کیسے ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ امید واسق ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج پڑھتے ہیں سبق نمبر 10 گل اور صنوبر کی کہانی، جماعت ششم۔ تو آپ اس کا مرکزی خیال دیکھ سکتے ہیں، اور نیچے الفاظ متضاد ہیں اور جملوں کا استعمال ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے کچھ سوال و جواب میں نے لکھ دیے ہیں۔ تو آج آگے ہم اس کا آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے سمجھنے میں آسانی ہو، اور چونکہ اور اس کا آپ نے سیور کر کے آنا ہے تو محسن پور کے وسیع میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بسائی ہوئی تھی۔ محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی جو ہزاروں گھروں کو اجاڑ چکی تھی۔ لوگ موت کے خوف سے گھروں میں دب کے بیٹھے رہتے تھے۔ اس ہو کے عالم میں بلوچوں کی بستی میں زندگی رواں دواں تھی، لیکن آخرکار ایک دن طاعون کی وبا موت بن کر بلوچوں کی بستی میں بھی داخل ہو گئی اور ساری بستی موت کا شکار ہو گئی۔ صرف ایک جھونپڑی میں دو ننھے بہن بھائی اللہ کی رحمت سے اس وبا سے محفوظ رہے، ایک 12-13 برس کی بچی صنوبر اور اس کا چھوٹا بھائی گل۔ دونوں بچے ڈرے سہمے بیٹھے تھے کہ معصوم گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کو دیکھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ صنوبر سمجھ گئی کہ اسے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، وہ اسے انگلی پکڑ کر قریبی بستی کی طرف چل دی، مگر وہاں تمام سڑکیں اور گلیاں ویران اور سنسان پڑی تھی۔ مرنے والے لوگ مر گئے تھے اور جو زندہ بچے وہ لاشوں کو وہیں چھوڑ کر نہ جانے کدھر چلے گئے تھے۔ گل اور صنوبر ہمت کر کے آگے بڑھتے گئے اور آخرکار ایک گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ یہ ایک حویلی تھی اور دروازہ کھلا ہوا تھا، اور وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی جس کے 3-4 بچے اس کے ارد گرد کھیل میں مگن تھے۔ صنوبر نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور اپنی عرض پیش کی کہ اس کا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے، اگر وہ کچھ کھانے کے لیے دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اس عورت نے جواب دیا کہ لڑکی، ہم تمہیں کھانا اور کپڑے بھی دیں گے، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمارے پاس رہ کر گھر کا کام کاج کرنا پڑے گا۔ صنوبر نے سختی سے اس کا جواب دیا کہ ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو، ہم خوددار اور عزت مند ماں باپ کی اولاد ہیں، کام کرنا برا نہیں سمجھتے، مگر غلام بن کر رہنا ہماری عزت کے خلاف ہے۔ یہ کہہ کر دونوں بہن بھائی وہاں واپس اپنی ویران جھونپڑی میں آ گئے۔ صنوبر نے گل کو سلا دیا اور خود سوچوں میں گم آنسو بات نہ جانے کب نیند میں کھو گئی۔ کافی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو گل وہاں سے غائب تھا۔ دراصل گل کی آنکھ بھوک پیاس کے مارے کھل گئی اور پھر وہ اسی حویلی کے پاس پہنچ گیا۔ حویلی کے نوکر اسے اندر لے گئے۔ جب بیگم نے اسے دیکھا تو صنوبر سے انتقام لینے کا سوچا، کیونکہ اس کی باتیں بیگم کے دل میں تیر کی طرح جا کر لگی تھیں۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس مغرور لڑکی کے بھائی کو زندگی بھر اگر غلام بنا کر نہ رکھا تو میرا نام زہیرہ نہیں، لہٰذا اس نے گل کو اپنا غلام بنا لیا۔ صنوبر کہیں اپنے بھائی کو تلاش نہ کر لے، اس خوف کے مارے وہ حویلی چھوڑ کر کسی اور گاؤں میں جا کر رہنے لگی۔ وہ گل کو اپنے ہمراہ لے گئی، صبح سے شام تک اس کو مختلف مشکلوں میں کام مشغول رکھتی اور ساتھ ساتھ برا بھلا بھی کہتی۔ گل کو رہ رہ کر صنوبر کی بات یاد آتی کہ زہیرہ ان دونوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ اسے زہیرہ کے پاس کام کرتے کئی برس ہو گئے تھے، لیکن اس کے دل میں بھی آزادی کا خیال پختہ ہو گیا تھا۔ صنوبر کے بارے میں سے یقین ہو گیا کہ اب زندہ نہیں ہوگی۔ انسان کا دل بھی عجیب چیز ہے، کب اس کے خیالات بدل جائیں پتہ نہیں چلتا۔ یہی حال زہیرہ کا ہوا۔ اسے رہ رہ کر صنوبر کو یاس آنے لگی۔ وہ اپنے کیے پر نادم تھی، وہ اپنے گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے بے چین تھی، لہٰذا ایک دن اس نے گل کو اپنے پاس بلا لیا اور پیار سے گلے لگا کر کہا، آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ گل اتنے سالوں میں وہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو گیا تھا، آزادی کی خواہش دل میں موجود ہونے کے باوجود وہاں سے جانے کا سوچ کر رونے لگا اور بولا کہ بیگم صاحبہ، اگر آپ مجھے آزاد نہ کرتے تو شاید میں آپ کو نقصان پہنچا کر آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ تو اسی طرح یعنی کہ پھر وہ زہیرہ کے بھائی کو سانپ نے ڈسا اور وہ گل اس کا وہ تریاک لایا، بوٹی لایا، اور صنوبر اس کو تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئی۔ تو اسی طرح ایک لمبی کہانی ہے، تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے اور اچھے طریقے سے پڑھ کے اس کے سوالوں کو جواب دینا ہے۔ السلام علیکم۔